بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فرغ المصنف عن بیان التکرار وعدمه شرع في تقسیم الوجوب فقال وحكم الامر نوعان اداء وهو تسلیم عین الواجب بالامر یعنی ما ثبت بالامر وهو الوجوب نوعان وجوب اداء ووجوب قضاء۔ مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان یہاں تک تکرار اور عدم تکرار کے بیان سے فارغ ہو لیے تو اب اس کے بعد وجوب کی تقسیم کو ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ امر کے حکم کی دو قسمیں ہیں، امر کے حکم کی دو قسمیں ہیں، ادا اور قضا۔ امر کے حکم سے مراد شارع نے بتایا ما ثبت بالامر، وہ مراد ہے جو امر سے ثابت ہے۔ امر کے حکم سے مراد وہ حکم ہے جو امر سے ثابت ہے، اور امر سے جو ثابت ہے وہ وجوب ہے۔ تو گویا کہ اب یہ کہیں کہ وجوب کی دو قسمیں ہیں، وجوب کی دو قسمیں ہیں، ایک وجوب ادا اور ایک وجوب قضا۔ وجوب ادا کی تعریف شارع نے ذکر کی، فرمایا وجوب ادا یہ ہے کہ جو چیز امر سے واجب ہوتی ہے بعینہ اس کو سپرد کرنا، وہو تسلیم عین ما وجب بالامر، اس کے عین کو سپرد کرنا جو امر سے واجب ہے، امر سے واجب ہے۔ بات سمجھ کہ نہیں؟ تو عین واجب کو سپرد کرنا یہ امر میں وجوب کی قسم اول ہے، وجوب ادا۔ کیا وجوب ادا؟ تو وجوب ادا کہتے ہیں کہ امر سے جو چیز واجب ہوتی ہے بعینہ اس کو سپرد کرنا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ہے وجوب ادا کی تعریف، اس کی وجوب ادا۔ سنیں، یہاں پر شارع نے ایک عبارت ذکر کی، اخراجہ من العدم الى الوجود فی الوقت المعین لہ۔ اس عبارت کے ذریعے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر اس کا جواب شارع نے ذکر کیا۔ اعتراض یہ ہے کہ وجوب ادا کی تعریف میں مصنف نے لفظ تسلیم کا ذکر کیا، تسلیم عین ما وجب، ناظر رکھنا۔ تو تعریف جب کی وجوب ادا کی تو اس میں تسلیم کا لفظ ذکر کیا، اور تسلیم کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے پاس سے دوسرے کی طرف نقل کرنا، اپنے پاس سے دوسرے کی طرف نقل کرنا۔ اور واجب ایک وصف ہے، واجب ایک وصف ہے جو ذمے میں لازم ہوتا ہے، اور اس کو ادا جو کرتے ہیں ہم لوگ یہ ایک فعل ہے، ادا کرنا ایک فعل ہے۔ واجب ایک وصف ہے، ادا کرنا ایک فعل ہے، اور فعل اعراض کی قبیل سے ہوتا ہے، فعل اعراض کی قبیل سے ہوتا ہے، اور اعراض جو ہوتے ہیں نا یہ انتقال کو قبول نہیں کرتے، اعراض انتقال کو قبول نہیں کرتے۔ لہذا جب واجب کو ادا کرنا ایک فعل ہے اور فعل عرض ہوتا ہے اور عرض انتقال کو قبول نہیں کرتا، تو اب وجوب ادا کی تعریف میں لفظ تسلیم کا ذکر کرنا یہ کیسا ہوگا؟ کیوں؟ عرض تو انتقال کو قبول نہیں کرتا، اور تسلیم کا معنی ہے کسی شے کو اپنے پاس سے دوسرے کی طرف منتقل کرنا۔ تو جب یہ عرض انتقال کو قبول نہیں کرتا تو وجوب ادا کی تعریف میں لفظ تسلیم کا ذکر کرنا کیوں کر درست ہوگا؟ اس کا جواب مصنف نور الانوار ملا جیون علیہ الرحمۃ والرضوان نے دیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ تسلیم کے معنی ہے شے کو اس کے وقت مقررہ میں
آدم سے وجود کی جانب نکالنا، اخراجہ من العدم الی الوجود فی الوقت المعین، وقت معین میں وجود سے آدم کی طرف نکالنا، یہ اس سے مراد ہے۔ بات سمجھیں، وجوب ادا کا معنی کیا ہے؟ جواب یہ ہوگا اس کا کہ تسلیم کے معنی یہ ہے کہ شے کو اس کے مقررہ وقت میں آدم سے وجود کی طرف نکالنا، اور یہ معنی وجوب ادا میں پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ مکلف اس فعل کو جو اس پر واجب کیا گیا اس کے وقت مقرر میں آدم سے وجود میں لاتا ہے، آدم سے وجود میں لاتا ہے۔ لہذا جب تسلیم کے یہ معنی لیے جائیں گے تو اب وجوب ادا کی تعریف میں لفظ تسلیم کا ذکر کرنا یہ بالکل درست ہوگا۔ بیٹا بات میں آ گئی۔ وقد ذکر فی اصول فخر الاسلام وغیرہ، اب سنیں یہاں سے ایک بات یہ ذکر فرماتے ہیں کہ امام فخر الاسلام وغیرہ کی کتابوں میں وجوب ادا کی جو تعریف ذکر کی گئی ہے تو اس میں تسلیم عین ما وجبہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تعریف ذکر کی ہے تسلیم نفس الواجب بالامر۔ کیا دوسری کتابوں میں تعریف کی گئی ہے تو اس میں تسلیم نفس الواجب بالامر معنی ہے امر سے نفس واجب کو سپرد کرنا، تو وہاں پر عین ما وجبہ کی جگہ نفس الواجب کا ذکر ہے، ذکر ہے نفس واجب کا۔ تو حاصل کلام یہ کہ امام فخر الاسلام اور ان کے علاوہ کے اصول میں عین واجب کے ذریعے نفس عین واجب کی جگہ پر نفس واجب کا لفظ ذکر کیا ہے۔ ان حضرات کی تعریف پر ایک اعتراض یہ ہوگا کہ آپ نے یہ تعریف کی ہے تسلیم نفس الواجب بالامر، تو نفس وجوب تو امر سے ثابت ہی نہیں ہوتا ہے، نفس وجوب کا ثبوت تو امر سے ہوتا ہی نہیں ہے، پڑھ لیا آپ نے، نفس وجوب کا ثبوت تو وقت سے ہوتا ہے، نفس وجوب کا ثبوت کس سے ہوتا ہے؟ سبب سے، وقت سے ہوتا ہے۔ حالانکہ اس تعریف سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نفس وجوب کا ثبوت امر سے ہوتا ہے، حالانکہ امر سے نہیں بلکہ وقت سے ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تسلیم و نفس الواجبی بالامر میں بالامر جو ہے جار مجرور یہ تسلیم سے متعلق ہے، واجب سے متعلق نہیں۔ بالامر کس سے متعلق ہے؟ تسلیم سے، یعنی تسلیم نفس الواجبی بالامر، تو بالامر کا تعلق تسلیم سے ہے، واجب سے نہیں ہے۔ اب اس کا مفہوم اور مطلب یہ نکلے گا کہ ادا کہتے ہیں نفس واجب کو امر سے سپرد کرنا، یعنی ادا جس کا ثبوت، جس کا نفس وجوب کا ثبوت وقت سے ہے اس کو امر کے ذریعے سپرد کرنا، امر کے ذریعے سپرد کرنا۔ تو اب ایسی صورت میں امر سے وجوب ادا حاصل ہوگا نہ کہ نفس وجوب۔ تو حاصل کلام امام فخر الاسلام وغیرہ کے اصول میں جو ذکر کیا ہے وجوب ادا کی تعریف میں، اس پر چونکہ اعتراض واقع ہو رہا تھا جس کا جواب ابھی آپ نے سنا، اس لیے مصنف نور الانوار ملا جیون علی رحمت و رضوان نے نفس واجب کی جگہ پر عین واجب کو لفظ کو ذکر فرمایا۔ ذہن حاضر رکھنا بیٹا، نفس واجب کی جگہ عین واجب کا ذکر فرمایا چونکہ اس پر اعتراض وارد ہو رہا تھا، لہذا اس سے بچنے کے لیے مصنف نے عین واجب کو ذکر کیا ہے۔ اب شارح ملا جیوان الرحمہ ایک بات اور بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ وجوب ادا کی تعریف میں نفس واجب کا لفظ ذکر کیا جائے، یہ عین واجب کا دونوں سے جو مراد ہے وہ اس کو وقت مقررہ میں ادا کرنا ہے۔ عین واجب مراد لیں آپ یا نفس واجب مراد لیں، دونوں سے جو مراد ہے کنایتاً وہ وقت مقررہ میں اس فعل کا ادا کرنا مراد ہے، اور جب دونوں لفظوں سے واجب کو اس کے وقت مقررہ میں ادا کرنا مراد ہے تو اب وجوب ادا کی تعریف میں فی وقت ہی کی قید زیادہ کر کے یوں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تسلیم عینی ما وجب بالامر فی وقت ہی، یعنی تعریف جو ذکر کی ہے تسلیم عینی ما وجب بالامر یا تسلیم نفس الواجب بالامر، اس میں فی وقت ہی کی قید کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں سے مراد یہی ہے کہ مکلف اس فعل کو اس کے وقت مقررہ میں ادا کرے۔
جیسے کہ بعض علماء اکرام نے وجوب ادا کی تعریف میں فی وقت ہی کی قید کا ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی الا مستحق ہی اس قید کی زیادتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی اب پوری تعریف یہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ تسلیم عینی ما وجب بالامر فی وقت ہی الا مستحق ہی، تو فی وقت ہی کی قید لگانے کی کوئی حاجت نہیں، بتا دیا اس وجہ سے کہ یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے وقت مقرر میں اس کو ادا کیا جائے، اور الا مستحق ہی کی قید لگانے کی اس لیے کوئی حاجت نہیں ہے کہ مصنف کا قول جو ہے بالامر تسلیم ما وجب بالامر، یہ بالامر اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس امر کا جو مستحق ہے وہ عامر ہی ہے، اس امر کا جو مستحق ہے وہ عامر ہی ہے۔ دیکھیں بیٹا اس کا ترجمہ لگا لیں، فرماتے ہیں وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ التَّكْرَارِ وَعَدَمِهِ، اور جب مصنف تکرار اور عدم تکرار کے بیان سے فارغ ہو لیے، شرع فی تقسیم الوجوب، تو شروع ہوئے وجوب کی تقسیم کے بارے میں، فقال، تو فرمایا وحکم الامر نوعان، امر کے حکم کی دو قسمیں ہیں، ادا وہو تسلیم عین الواجب بالامر، وہ عین واجب کو سپرد کرنا ہے امر سے، یعنی ما ثبت بالامر وہو الوجوب، یعنی جو امر سے ثابت ہے اور وہ وجوب ہے، نوعان، اس کی دو قسمیں ہیں، وجوب ادا و وجوب قضاء، وجوب ادا اور وجوب قضا، ٹھیک ہے۔ فالادا هو تسلیم عین ما وجب بالامر، تو ادا وہ عین واجب کو سپرد کرنا ہے امر کے ذریعے، یعنی اخراجہ من العدم الی الوجود، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے جو میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، یعنی اس کو نکالنا عدم سے وجود کی جانب فی الوقت المعین لہ، اس کے وقت معین میں، وہذا ہوا معنی تسلیم، یہی تسلیم کا معنی ہے کہ عدم سے وجود کی جانب نکالنا وقت معین میں۔ وَإِلَّا فَالْأَفْعَالُ أَعْرَاض، ورنہ تو افعال اعراض ہیں، لا يتصور تسلیمها، ان کا سپرد کرنا متصور نہیں ہو سکتا۔ وقد ذکر فی اصول فخر الاسلام وغیرہ، اور امام فخر الاسلام وغیرہ کے اصول میں ذکر کیا گیا تسلیم نفس الواجب بالامر، فاعترض علیہ، تو اس پر اعتراض کیا گیا، یہ بھی ذکر کر دیا، بأن نفس الواجب لا يكون بالامر، کہ نفس واجب امر سے نہیں ہوتا، بل بالوقت، بلکہ وقت سے ہوتا ہے۔ اجیبا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا، ان قولہ بالامر، کہ ان کا جو قول ہے بالامر یہ متعلق ہے تسلیم سے، لا بالواجب، واجب سے متعلق نہیں ہے۔ ولہذا بدل المصنف قولہ نفس الواجب بقولہ عین الواجب، اسی وجہ سے مصنف نے بدل دیا اپنے قول نفس واجب کو، اپنے نفس واجب کو بدل دیا اپنے قول عین الواجب کے ذریعے، لیو علامہ، تاکہ یہ بات جان لی جائے، ان نفس واجب او عینہ، کہ نفس واجب ہو یا عین واجب ہو، کنایۃً عن اتیانہ فی الوقت، کنایہ ہے ان دونوں سے اس کو وقت میں لانے سے، ان وقت میں ادا کرنے سے۔ فلا حاجۃ الی زیادۃ قولہ فی وقتہ، تو اب کوئی حاجت نہیں ہے ان کے قول فی وقتہ کی زیادہ کرنے کی، کما زاد البعض، جیسے کہ بعض نے اس کی زیادتی کی ہے۔ وقضا الی قولہ الی مستحقہ، اور ایسی ان کے قول الی مستحقہ کی قید زیادہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، لأن قولہ بالامر يدل على ان العامر هو المستحق، اس لیے کہ مصنف کا قول بالامر یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ عامر ہی مستحق ہے، علی ان العامر ہے، ان العامر مت پڑھنا اس کو، ان العامر هو المستحق، کہ عامر ہی مستحق ہے۔ یہ ادا کا بیان ہوا۔ وقضا، اور دوسری قسم ہے قضا، قضا وہ تسلیم مثل الواجب بھی، اور وہ مثل واجب کو سپرد کرنا ہے امر کے ذریعے، یہ ما قبل پر قول ادا پر معطوف ہے، معنی ہے دوسری قسم ہے وجوب قضا، اور وہ مثل واجب کو سپرد کرنا امر کے ذریعے، عین واجب کو سپرد نہیں کرنا بلکہ مثل واجب کو سپرد کرنا، یعنی وہ واجب جو اولاً اس پر لازم اور واجب ہوا تھا اس کے وقت کے علاوہ میں اس کو ادا کرنا۔ اس تعریف، اس عبارت کے ذریعے مصنف نے
امر کے حکم کی جو دوسری قسم ہے وجوب قضا، اس کا ذکر کیا ہے۔ وجوب قضا واجب الامر کے مثل کو سپرد کرنے کا نام ہے، یعنی واجب کو سپرد کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ واجب بالامر کے مثل کو، یعنی مثل واجب کو سپرد کرنے کا نام ہے۔ کیا مطلب کہ جو شے ابتداءً واجب ہوئی ہے اس کے مقررہ وقت کے علاوہ میں اس شے کو ادا کرنا اس کے مستحق کی جانب، یہ قضا ہے۔ وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ عِنْدِهِ، اس عبارت کے ذریعے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ متن میں جو تعریف ذکر کی ہے قضا کی، وہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے۔ تعریف جو کی ہے قضا کی مثل واجب کو سپرد کرنا، یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے، اس لیے کہ قضا کی یہ تعریف آج کی ظہر کی ادا پر صادق آتی ہے۔ قضا کی یہ تعریف آج کی ظہر کی ادا پر بھی صادق آ جاتی ہے۔ تو وہ ایسے کہ ایک انسان جو کل کی مثلا گزشتہ کل کی ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکا اور آج وہ ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے، تو آج کی ظہر کی نماز کل گزشتہ ظہر کی نماز کے مثل ہے، چونکہ جیسے وہ نماز اس پر واجب ہوئی تھی ویسے یہ نماز بھی ہے۔ تو آج کی ظہر کی نماز گزشتہ کل کی نماز جو اس سے چھوٹ گئی ہے اس کے مثل ہے، اور کل گزشتہ کی ظہر کی نماز امر سے واجب ہوئی ہے، تو آج کی ظہر کی نماز پر یہ بات صادق آتی ہے کہ یہ شخص واجب الامر کے مثل کو سپرد کرتا ہے، اس لیے کہ کل گزشتہ کی نماز بھی امر سے واجب ہوئی ہے اور آج کی نماز بھی، تو یہ واجب بالامر واجب ہوا، یہ مثل واجب ہوا، اور مثل واجب کو سپرد کرتا ہے، تو آج کی ظہر کی نماز جو پڑھ رہا ہے یہ واجب کا مثل ہوئی، حالانکہ یہ قضا نہیں ہے بلکہ یہ ادا ہے۔ تو اس لیے مصنف کی یہ تعریف دخول غیر سے مانع نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قضا کی تعریف میں من عندہ کی قید محذوف اور معتبر ہے، یعنی قضا کی تعریف اب مکمل یہ کی جائے وَهُوَ تسلیم مثل الواجب بہ من عندہ، کہ قضا وہ مثل واجب کو سپرد کرنا امر کے ذریعے اپنے پاس سے، تو من عندہ کی قید یہاں پر معتبر ہے، محذوف ہے، بات سمجھائیے کہ نہیں؟ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ ادا یعنی آج کی ظہر کی نماز اور قضا یعنی کل گزشتہ کی ظہر کی نماز دونوں معمور پر یہ فرض ہیں اور اللہ کے لیے فرض ہیں، لیکن معمور جو ہے وہ ادا کو چونکہ وقت میں ادا کرتا ہے اور وہ معمور پر اللہ کا حق ہے۔ مثلا آج کی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو آج کی ظہر کی نماز کا جو وقت ہے یہ اللہ کا حق ہے، تو یہ اللہ کے حق میں اس وقت میں اس فرض کو ادا کر رہا ہے، تو یہ اس کے اپنے پاس سے نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت تو اسی نماز کے پڑھنے کے لیے اللہ کی جانب سے معین ہے۔ بس مائی کہ نہیں؟ لیکن وہ نماز جو کل گزشتہ کی نماز ہے اس کو اگر آج ادا کرے تو یہ اپنے پاس سے ہوگی، اس لیے کہ اب اس کا جو وقت ہے وہ اس میں اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ نفل نماز پڑھ لے، چاہے تو وہ اس میں آرام کرے، لیکن اس نے اس قضا کی جانب اس وقت کو پھیر دیا جو اس پر لازم تھی، تو اس وقت میں وہ اپنی جانب سے اس کو پھیر رہا ہے اس قضا کی جانب، تو یہ اس کے اپنے پاس سے ہوگی، اس لیے یہ ہے مثل واجب کا سپرد کرنا۔ اب اس پر ایک اعتراض اور یہ ہوگا کہ جب من عندہ کی قید معتبر ہے تو پھر مصنف نے اس کی تعریف میں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا من عندہ کی قید کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات معروف و مشہور ہے اور سب کو معلوم ہے کہ مامور قضا اپنے پاس سے سپرد کرتا ہے، تو یہ شہرت کی بنیاد پر من عندہ کی قید کو مصنف نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ قضا کی تعریف میں جو لفظ ذکر کیا نا مثل واجب، لفظ مثل جو ذکر کیا، تو لفظ مثل سے التزاماً اس پر دلالت سمجھ لی جاتی ہے، التزاماً اس پر اس کی دلالت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی فوت شدہ چیز کا عوض یہ جو ہے اس بات پہ ایسا دلالت کرتا ہے کہ مثل سے مراد وہ ہے جو کسی فوت شدہ کا عوض ہو، اور یہ بات بالکل ظاہر اور ثابت ہے
کہ انسان عوض اپنے پاس سے سپرد کرتا ہے، لہذا جب لفظ مثل من عندہ کی قید پر التزاماً دلالت کرتا ہے اور اس سے بات سمجھ لی جاتی ہے تو ابھی اس قید کو صریح طور پر ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ دیکھیں وقضا، اور دوسرے قسم قضا وہ ہوگا تسلیم و مثل الواجب بھی، اور وہ امر کے ذریعے واجب کے مثل کو سپرد کرنا۔ عطف علی قولی ادا، یہ مصنف کے قول ادا پر معطوف ہے، بمعنی وجوب قضا، وجوب قضا کے معنی میں۔ وہ تسلیم و مثل الواجب بالامر لا عینی، اور وہ مثل واجب بالامر کو سپرد کرنا نہ کہ عین کو۔ اے تسلیم ذالک الواجب الذی وجب اولا، یعنی سپرد کرنا اس واجب کو جو اولا اس پر لازم ہوا، فی غیر ذالک الوقت، اس کے وقت کے علاوہ میں۔ وکان ینبغی ان یقیدہ، یہ اسی اعتراض کا جواب، اور مناسب ہے کہ اس کو مقید کرتے اپنے قول من عندہ سے، لیخرج اداء ظہر اليوم قضاء عن ظہر امسی، تاکہ نکل جائے آج کی ظہر کی ادا کل کی ظہر کے قضا ہونے سے، لأنہ لیس من عندہ، اس لیے کہ یہ اس کے پاس سے نہیں ہے، بل کلاہما للہ تعالی، بلکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ والقضاء انما هو صرف النفل، اور قضا یہ نفل کا پھیرنا ہے، الذی کان حقا لہ، جو اس کا حق ہے، الی القضاء، قضا کی جانب، الذی کان علیہ، جو اس پر لازم ہے۔ وانما لم یقیدہ بہ لشہرۃ امرہ، اور مصنف نے اس قید کے ذریعے مقید نہیں کیا، اسی من عندہ کے قید کے ذریعے اس کے امر کی شہرت کی بنیاد پر۔ وقونہ، یہ دوسرا جواب ہے، وقونہ مدلول علیہ بالالتزام، اور اس کے اس پر التزاما مدلول دلالت کرنے کی وجہ سے۔ واما النفل فانما يقضى اذا لزم بالشروع، سنو بیٹا اس کے ذریعے بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ قضا کی تعریف جو آپ نے پیچھے پڑھی وہ تعریف بھی جامع نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نفل کو شروع کرنے کے بعد اس کو فاسد کر دیا اور پھر اس کی قضا کی، تو اس قضا پر قضا کی تعریف صادق نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ قضا کہتے ہیں واجب بالامر کے مثل کو سپرد کرنا۔ سمجھ رہے نا اعتراض؟ کیا اعتراض ہے کہ قضا کی تعریف جامع نہیں ہے، اس لیے کہ نفل اگر کسی انسان نے شروع کیا اور شروع کرنے کے بعد اس کو باطل کر دیا، فاسد کر دیا، پھر اس کی قضا کی، تو اس قضا پر قضا کی تعریف صادق نہیں آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ قضا تو اس کہتے ہیں واجب کے مثل کو سپرد کرنا، اور نفل چونکہ واجب ہے ہی نہیں، نفل تو واجب ہے ہی نہیں، اس لیے اس کی قضا پر واجب بالامر کے مثل کو سپرد کرنا صادق نہیں آئے گا۔ اور جب نفل کی قضا پر قضا کی تعریف صادق نہیں آئی تو قضا کی تعریف اپنے افراد کے لیے جامع نہ رہی۔ اس کا جواب ملا جیون علیہ رحمت و رضوان نے یہ دیا ہے کہ نفل شروع کرنے کے بعد لازم ہو جاتا ہے، نفل کے لیے جیسی اس نے نیت باندھی اس کو شروع کیا وہ لازم ہو گیا، تو جب لازم ہو گیا تو اب اس کو فاسد کیا، تو اب لازم اور واجب چیز کو فاسد کیا ہے، اور جب لازم اور واجب چیز کو اس نے فاسد کیا ہے تو یہ لازم کی قضا ہوگی، نفل کی قضا نہیں۔ وَأَمَّا النَّفْلُ فَإِنَّمَا يُقْضَى، اور رہا نفل تو اس کی قضا کی جاتی ہے جبکہ وہ شروع ہو جائے، لازم ہو جائے شروع کرنے سے۔ وَحِينَئِذٍ لَمْ يَبْقَى نَفْلًا، اور اس وقت میں وہ نفل باقی نہیں رہتا، بل صار واجبا، بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ يُؤَدِّي مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِب، اور اس کو وہ ادا، یہ بھی بیٹا ایک اعتراض کا جواب ہے، ذہن حاضر رکھنا کہ بہت سارے اعتراضات کے جواب اس میں دیے مصنف نے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ادا کہ نفل کی ادا بھی ایک ادا ہے، نفل ادا کرنا یہ بھی ایک ادا ہے، لیکن اس پر ادا کی تعریف صادق نہیں آتی، اس لیے کہ ادا کی تعریف آپ نے پڑھی عین واجب کو سپرد کرنا، اور نفل واجب ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو ادا کہنا کیسے درست ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ عین واجب سے مراد ثابت ہے، واجب سے مراد ثابت ہے، تو اب ثابت جب لیں گے تو تعریف نفل کو بھی عام ہو جائے گی۔ وَلَكِنَّهُ يُؤَدِّي مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِب، لیکن اس کو ادا کیا کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ واجب نہیں ہے۔ فَيَنبَغِي، تو مناسب ہے، أَن يُرَادَ بِقَوْلِ عَيْنِ الْوَاجِب الثَّابِت، کہ مصنف کے قول عین الواجب سے ثابت مراد لیا جائے، لِيَعُمَّ النَّفْلَ، تاکہ نفل کو عام ہو جائے۔ ہَكَذَا قِيلَ، اسی طریقے سے کہا گیا ہے۔ وَفِيهِ وُجُوهٌ أُخَرَ، اور اس میں اور بھی دوسرے وجوہ ہیں، یہاں تک کہ ادا اور قضا کی تعریف مصنف نے ذکر فرمائی۔